سے میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ ایک یہاں پر جو ایک بار تھوڑا جھگڑا فساد ہوا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو لے کر کے، اور وہ اس کی اصل وجہ کیا رہی کہ کس سے یہ سلام نہیں پڑھا جائے گا اور پڑھا یا نہیں پڑھا جائے گا، یا یہ بات تھی، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مدعا تھا جو بوال ہوا تھا. لوگوں نے یہ کہا کہ وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے، اس لیے ان سے بغض و حسد رکھتے ہیں یہ لوگ اجمیر شریف والے. ہاں، یہ بات عوام میں یہ چاہتا ہوں جو سچائی کیا ہے وہ میرے چینل کے ذریعے جائے. ہاں، ہندوستان بھر میں، ہندوستان سے باہر بھی، جہاں بھی خواجہ آج ایک اور پھر نیا ریئیکشن ویڈیو. آج ہے اجمیر درگاہ کے اوپر ویڈیو بنایا میں نے، تو آپ ہمارے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں. یہ مولانا صاحب آپ کو ویڈیو بتائیں گے، تو آپ ہمارے ویڈیو میں بنے رہے. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میں حاضر ہوں خواجہ ہند کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر. حضرت سے ملاقات ہوئی، خدمت گزار ہیں یہاں کے، اور ان کی یہاں پر بیٹھتے ہیں سید اسد حسین قاظمی چشتی، ماشاء اللہ. تو ایک سوال تھا میرے ذہن میں حضرت، کافی دن سے میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ ایک یہاں پر جو ایک بار تھوڑا جھگڑا فساد ہوا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو لے کر کے، اور وہ اس کی اصل وجہ کیا رہی کہ کس سے یہ سلام نہیں پڑھا جائے گا اور پڑھا یا نہیں پڑھا جائے گا، یا یہ بات تھی، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مدعا تھا جو بوال ہوا تھا. لوگوں نے یہ کہا کہ وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے، اس لیے ان سے بغض و حسد رکھتے ہیں یہ لوگ اجمیر شریف والے. ہاں، یہ بات عوام میں یہ چاہتا ہوں جو سچائی کیا ہے وہ میرے چینل کے ذریعے جائے. ہاں، ہندوستان بھر میں، ہندوستان سے باہر بھی، جہاں بھی خواجگاہ حضور غریب نواز کو ماننے والے یا اعلیٰ حضرت کو جاننے ماننے والے ہیں، تو ان لوگوں کے ذہن میں جو نگیٹیوٹی ہے کہ یہاں کے لوگ اعلیٰ حضرت والوں کو، بریلی والوں سے بغض رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھنے دیا گیا، کیوں نہیں پڑھنے دیا گیا؟ یہی بات تھی یا کوئی اور بات تھی جو جھگڑا ہوا تھا؟ جھگڑے کی کوئی زیادہ بڑی وجہ نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مطلب یہاں کیا ہے، جو بھی سلام اور جو بھی جو ہے نعرے جو لگائے جاتے ہیں، وہ جو ہے گئی نواز کے جو جد کے یا گئی نواز کے نام کے لگائے جاتے ہیں، یا غوث المدد، یا علی نعرہ حیدری، یا نعرہ تکبیر لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اس ٹائپ کے نعرے یہاں شروع سے ہی لگے آ رہے ہیں. اور یہاں جو ہے ہزاروں پیر خانے کے لوگ آتے ہیں، یہاں پر سجادگان آتے ہیں، تو ان کے نعرے یہاں نہیں لگتے ہیں. شروع سے یہاں کا رواج ہے، یہاں کا ڈسپلن جو کہہ لیجئے، ایک سسٹم کہہ لیجئے، وہ کہہ لیجئے، ہر جگہ کا اپنا ایک کسٹم ہوتا ہے. تو یہاں کا جو ہے وہ ہے. اور جو سلام جو یا نبی سلام علیہ کا ہے، وہ یہاں شروع سے ہی قدیمی جو ہے روایت ہے کہ یہاں ہو رہا ہے. تو اسی سلام کو جو ہے امپورٹنس دے کے دوسرے سلام پہ ترجیح نہیں دی جا رہی ہے. پر یہ ہے کہ اگر جو ہے انسان کو پڑھنا ہے تو اپنے من میں جو ہے سلام بھیجنا ہے تو اپنے من میں پڑھ لے، یا جو ہے وہ ہے. مگر یہ ایک گیدرنگ کر کے جو ہے نہیں پڑھا جاتا. اور جو ہے یہاں کوئی بھی جو ہے، یہ سب سے بڑا سنیوں کا مرکز ہے اجمیر شریف، اور جو ہے یہاں جو سنیت کا ہی پیغام جاتا ہے. اور جو ہے اعلیٰ حضرت نے وہ بھی بہت جو ہے بڑے ولی اللہ ہیں، اور جو ہے عالم دین ہے، تو انہوں نے بھی کافی کام کیا ہے، تو ان کی بھی عزت اور آبرو کی جاتی ہے یہاں پر. وہ بھی تو آیا کرتے ہوں گے یہاں پہ؟ بے شک وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اور آج بھی ان کے خانوادے کے لوگ یہاں آتے ہیں، اور ہمارے ذریعے سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری جو ہے پیش کرتے ہیں، درج کرتے ہیں. اور عرش شریف میں بھی آتے ہیں، اور جو ہے ان کے سلسلے کے، ان کے خاندان کے، اور تمام ان کے جو چاہنے والے سب لوگ، عاشقین ان کے، سب لوگ یہاں ماننے والے سب لوگ آتے ہیں یہاں پر. تو یہاں کوئی ہمارا وہ نہیں ہے کہ ان سے بغض کا اور کینہ کا. ہمارا تو سب محبت کا ہی پیغام ہے، گئی نواز کا جو پیغام ہے. اور جو ہے اتنا بڑا سرکار کا مرکز ہے یہ، گئی نواز کی آستانہ ہے، خانقاہ ہے سرکار کی. اسد بھائی، آپ کا کہنا ہے، آپ کے کہنے کا مطلب ہے بہت سارے پیر خانے ہیں، لوگ مرید ہیں، بہت سے پیر ہیں ایسے جو اپنے اپنے پیر کا اگر نعرہ یہاں پر آ کر کے کسی نے کوئی لگائے گا تو وہ سارے اپنے اپنے لگیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح سے وہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد جو انہوں نے لگایا تھا، یہ بات آپ کی بات میری بالکل سمجھ آ گئی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حضرت، بالکل صحیح بات ہے یہ. ہاں، نہیں ہونا چاہیے ایسا. اور کیا ضرورت ہے مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ لگانے کی یہاں پر بھی؟ نہیں، مسلک تو ویسے امام حنفی مسلک ہے ہمارا، امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے. لیکن مسلک اعلیٰ حضرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے بھی اسی مسلک کو آگے بڑھایا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت مت لگاؤ، غریب نواز لگاؤ، لبیک یا رسول اللہ آپ نے کہا نا، اوپر کے بزرگوں کے نعرے لگائے جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ لگاؤ، وہ لگائے جاتے ہیں. لیکن اسد بھائی میری اس بات کا آپ جواب دے دیے. آپ نے کہا یا نبی سلام علیکہ،
کس کی شان میں پڑھا گیا سلام یہ حضور کی شان میں پڑھا گیا ہے بے شک. اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وہ بھی پڑھا گیا ہے. مصطفیٰ حضور کی ہی شان, سارے سلام جو ہے حضور کی شان میں ہی پڑھے جاتے ہیں. مگر جو ہے جو یہاں کا جو قدیمی جو رواج ہے ہم اسی کو جو ہے فالو کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پر جو ہے اب ایسا ہے کہ کوئی جو ہے اپنا سلام لے کے آ کے یہاں پڑھنا چالو کر دے گا, تو وہ جو ہے یہاں کے جو سلام کے طریقے ہیں وہ یہاں ہی پڑھے جاتے ہیں. کوئی باہر کے سلام یا کوئی باہر کے جو ہے چیزیں جو ہیں یہاں نہیں ہوتی. جو ہمارے بزرگوں کی قدیمی لکھی گئی ہے وہی چیزیں یہاں پر جو ہے چھٹی شریف میں بھی ہوتی ہیں. وہی سب چیزیں روایت جو ہیں عرس کی پروگرام میں بھی ہو, چاہے عام دن کے پروگرام ہو, ان میں یہیں کے سلام پڑھے جاتے ہیں. کوئی بھی باہر کے یا کہیں کسی دوسرے کے لکھے ہوئے سلام کو یہاں ترجیح نہیں دی جاتی, کیونکہ یہ سرکار کی بارگاہ ہے اور سرکار کا ہی یہاں جو ہے فیض و جاری ہے. اور یہیں کے لوگوں کے جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں سلام وہی یہاں جو ہے لکھے جاتے ہیں, پڑھے جاتے ہیں. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے یہاں قدیمی جو ہے مطلب آج سے نہیں کافی زمانے سے جہاں شروع سے بزرگوں یہاں ہمارے بزرگ پڑھتے آ رہے ہیں تو اسی پہ جو ہے وہ پڑھا آ رہے ہیں اور ان کا اتفاق بھی رہا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے تو آپ من میں پڑھ لیجئے, یا جو ہے یہاں ہمارے آس پاس کی جو مسجدیں ہیں وہاں پہ یہاں پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جانے پر, ہمارے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. صرف دربار گئی نماز کو چھوڑ کے باقی یہاں پڑھیے آپ, کیونکہ یہاں جو ہے کوئی ہر مسلک کے ہر فرقے کے لوگ یہاں آتے ہیں تو اس کے حساب سے جو ہے ہم نے پابندی رکھ رکھی ہے کہ صرف ایک ہی سلام ہوگا. نہیں تو ہر مسلک والے, ہر اپنے فرقے والے, ہر جو بھی ہیں جیسے ہر عقائد کے لوگ آتے ہیں یہاں تو ہر عقائد کے اپنے اپنے سلام یا کس ٹائپ سے وہ اپنی حاضری یا کس ٹائپ سے وہ اپنا عقیدہ بتائیں گے. تو اس لیے ہمیں یہاں پر جو ہے عقیدہ جو ہے گئی نواز کا وہ قائم و دائم رکھنا ہے, اس لیے ہم دوسرے اس میں جو ہے انٹرفیئرنس نہیں کرتے. بہت شکریہ اسد بھائی, بہت شکریہ. میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں, بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات میں پہلے ہی کہہ چکا اس بات کو. میں جب یہ بوال ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ کیا ضرورت تھی مسلک اعلیٰ حضرت لگانے کی, وہاں پر کیا ضرورت تھی. وہ بات اس چیز سے میں خلاف تھا. درگاہ سے باہر نکلتے جو پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر لگائے جاتے ہیں اور لیکن بھی لگائے جاتے ہیں, نہیں اس کے تو میں خلاف تھا. لیکن میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو حضور کی شان میں لکھا گیا, بھلی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. وہ تو لکھا ہے, بے شک لکھا گیا ہے, مگر جو ہے جو دربار کے جو رولز کے حساب سے جو ہے وہ دربار میں پڑھنا جو ہے چلے کوئی بات نہیں. جو دیکھیے جس چیز سے اختلاف پیدا ہو تو وہ قوم کو نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو, اور سمجھ لیں کوئی اس طرح حضرت کا کہنا ہے کہ ہمارے کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھائی آپ اپنے کو پڑھنا ہے, آپ دل میں پڑھیں. جو ہے جیسے جو یہاں کا رولز ہے تو جب دربار میں آئے تو دربار کا ادب کو خیال رکھیں. جس چیز سے انتشار پیدا ہو رہا ہو جس بات سے اس کو تو ویسے نہیں کرنا چاہیے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ انتشار نہیں ہے یا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, یہ چیز کو سلام کو لے کے کانفلکٹ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہاں کی جو ہے اگر آپ کسی بھی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر لیں تو وہ بہتر رہے گا. یہ ادب کا بھی مقام ہوتا ہے تو اور جو ہے بزرگوں کی تعلیم بھی یہی ہے کہ جہاں جا رہے ہیں ان کے حساب سے جو ہے وہاں پڑھا جائے اور مطلب ان کے حساب سے چلا جائے. مطلب بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد تھا, بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی, میرے ہی ذہن میں یہ بات تھی, کیا رہا. اور مجھے آج موقع بھی مل گیا حضرت سے پوچھنے کا کہ کیا وجہ تھی. وجہ آپ تک پہنچ گئی ہے, میسیج آپ تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے, کیا بات تھی, وہ جو بوال ہوا تھا اور کس وجہ سے یہ ہوا تھا. اور جو غلط ہے تو غلط ہے. غلط کا مطلب اگر کسی چیز کا پر اختلاف ہے تو پھر اختلافی چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, بزرگوں سے سچی پکی عقیدت محبت عطا فرمائے, اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, پنجگانہ صحیح نمازی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.